ورکنگ کی بات کی جائے تو 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے، شہباز شریف وزیر اعظم رہے ہیں. اس وقت یہ تمام چیزیں جو بھی مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، تب ان چیزوں کو اوور کم کیوں نہیں کیا گیا؟ تب کی پالیسیز کہاں پر ہیں؟ اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس پارٹی کا قصور تھا یا اس پارٹی کا قصور تھا، تب کیوں نہیں کام کیا گیا 16 ماہ کے دوران؟ دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. مہنگائی کم کس طرح ہوگی؟ دیکھیں، مہنگائی کو کم کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اس میں آپ کو ایک فسکل ڈسپلن میں آنا ہوگا. جو آپ اتنے بڑے بڑے خسارے کر رہے ہیں ان کو کم کرنا ہوگا. آپ کو اپنے ایکسٹرنل سائیڈ جو میکرو اکنامک سائیڈ ہے ادھر آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس کو کنٹرول کرنا ہوگا کہ ایکسچینج ریٹ جس طریقے سے گرا ہے، پاکستان کی روپے کی اسٹرینتھ گری ہے، اس کو روکنا ہوگا. اس کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کے معاہدے کو مکمل کرنا ہے، کیونکہ وہی طریقہ ہے کہ آپ ڈالرز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ دنیا بھر سے پوری کر سکیں. اگر آپ کا آئی ایم ایف کے معاہدے میں آپ ہوں گے تو یہ ممکن ہوگا. تو ہم نے اپنے 16 مہینے میں یہ چیزیں ممکن کی. یہ ضرور ہے کہ ہمیں جب حکومت ملی تو معاشی کھائی میں ڈال کے حکومت ملی، آئی ایم ایف کے معاہدے کو رد کر کے ملی. انہوں نے ایک جعلی فیل گڈ فیکٹر دیا خان صاحب نے کہ بجلی سستی، پیٹرول سستا، ایمنسٹی سکیم اناؤنس کر دی. یہ کام ہم نے نہیں کیا. ہم نے وہ فیل گڈ فیکٹر جو عارضی ہوتا ہے وہ نہیں کیا. ہم نے مشکل فیصلے کیے. ہم نے بجلی کو مہنگا کیا، پیٹرول کو مہنگا کیا، کیونکہ آئی ایم ایف کے معاہدے کو برقرار رکھنا تھا. تو ہم نے برقرار رکھا. آج اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہے. آئی ایم ایف کا جو ہے وہ دوبارہ سے سیکنڈ ریویو ہو گیا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا. تو اگر ہم بھی جاتے جاتے معاشی کھائی میں ملک کو ڈال دیتے تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہونی تھی. تو مہنگائی کو کم کرنے کا جو سفر ہے وہ تو ہم نے شروع کر دیا. وہ مشکل ہے. اس کے اندر مہنگائی شروع میں بڑھے گی بھی لیکن پھر آہستہ آہستہ قابو میں آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سفر کے اوپر اب گامزن ہیں. سر، بات تو وہی ہے نا کہ یہ 16 ماہ کے دوران یہ ساری چیزوں کا آؤٹ پٹ نظر کیوں نہیں آیا؟ ابھی بھی اگر مہنگائی کی شرح دیکھی جائے تو کوئی خاصی کم تو نہیں ہے، کچھ سٹیبلٹی آئی ضرور ہے، لیکن اس طریقے سے عام آدمی کو جو ہے وہ فائدہ نہیں مل رہا. تو یہ 16 ماہ کی جو ایک اتحادی گورنمنٹ تھی اس نے کیا کام کیا پھر 16 ماہ کے اندر؟ اس کا ایک چھوٹا سا ایک بریف پوائنٹ اگر مل جائے تو. میں نے آپ کو بتایا، میں نے ایک نہیں پوائنٹ بتایا. ہم نے آئی ایم ایف کا معاہدہ بحال کیا. اب اگر ہم وہ معاہدہ نہ بحال کرتے تو پھر آپ کے روپے کی قدر شاید 500 پہ ہوتی. اگر ہم ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتے تو پھر شاید مہنگائی کی شرح جو ہے وہ ابھی سے 3 گنا زیادہ ہوتی. تو سٹیبلٹی کا رستہ کیا ہے؟ نمبر 1 آپ کا میکرو اکنامک سٹیبلٹی. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بالکل کم کیا. 18 ارب پہ ہمیں ملا تھا، اس کو 2.5-3 ارب پہ ہم لے آئے اور ابھی بھی اس کو مینج کیا جا رہا ہے. اسی طرح فسکل ڈسپلن جو ہے وہ اپنایا گیا ہم نے، اور آگے کا بھی یہی سفر ہے. آگے بھی آپ کو انہی چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. آپ نے دونوں ڈیفیسٹس کو قابو کرنا ہے. آپ نے جو ہورڈنگ ہے، پروفیٹیرنگ ہے، اس کو قابو کرنا ہے تو آپ مہنگائی کو قابو کر سکیں گے. تو یہ سارے کام ہم نے کیے، لیکن جو ملکی معاشی حالات ہیں، جو دنیا میں حالات ہیں، اس کا اثر ضرور پاکستان پہ بھی پڑا. اور کیونکہ ہمیں جو حکومت جو جس طرز میں ملی وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ رد کر کے ملی، تو وہ ہمیں بحال کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات لینے پڑے جو پہلے نہیں لیے گئے. تو یہ سارا معاملہ ہے.